بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وقال اللہ تبارک وتعالی والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو أن أحدهم دخل جحر ذب لدخلتموه وقال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام تمہاری تہذیب اپنے ہاتھوں سے آپ ہی خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب اپنے ہاتھوں سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، محترم قاری محمد مصدق صاحب اور شمیم جناب، ان حضرات کے مشورے سے یہ طے پایا ہے کہ آج کچھ دیر کے لیے بات اس عنوان پر ہو جائے کہ ہماری نسل نو جو غیروں کی تہذیب اور ان کے کلچر کی آج دلدادہ بنتی چلی جا رہی ہے، اس سے ان کا دینی، مذہبی، ملی اور اخلاقی یہ کتنا بڑا نقصان ہے، وہ اپنے آپ کو بالکل غیروں میں گم کر دینا چاہتے ہیں اور اپنی امتیازی شان، اپنی پہچان اور اپنی شناخت کو اپنے ہاتھوں سے بالکل کھو دینا چاہتے ہیں۔ ہماری نئی نسل کو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چند لمحات جو ہم غیروں کے ساتھ مل کر کے فحاشی کے مظاہرے میں عریانیت اور رقص و سرود کی محفل کو سجانے میں تباہ اور برباد کرتے ہیں، اس سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے اور ہم کتنے ٹوٹے میں جا رہے ہیں، ہمارا کتنا بڑا خسارہ ہو رہا ہے، ہمیں شاید میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج اس سن کی آخری تاریخ ہے، یہ سال آج اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا، 31 دسمبر ہے، اور کل جو دن آئے گا وہ ایک نئی تاریخ لے کر کے آئے گا، اور وہاں سے عیسوی نئے سن کا آغاز ہو جائے گا۔ انگریزی سال کے مطابق اگر آپ دیکھیں گے تو سال رواں کے اختتام
اور سال نو کی آمد اور آغاز کی رات جو ہوتی ہے، درمیانی شب جو ہوتی ہے، یعنی 31 دسمبر اور 1 جنوری کی جو درمیانی شب ہوتی ہے، اس شب کے اندر، اس رات کے اندر جیسے ہی 12 بجتا ہے، اس لیے کہ انگریزی دن کی اور تاریخ کی تبدیلی یہ 12 بجے رات کے ادھر اور 12 بجے رات کے ادھر اس ترتیب سے کی جاتی ہے۔ اسلامی دن کا، اسلامی نہار کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ طلوع صبح صادق سے ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک وہ چلتا ہے، غروب آفتاب تک ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جیسے ہی غروب ہوتا ہے ویسے ہی اگلی تاریخ اور اگلی بات شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن انگریزی اور شمسی تاریخ کے اندر 12 بجے رات میں تبدیلی ہوتی ہے، 12 بجے کے ادھر کا آج کی تاریخ میں اور 12 بجے کے ادھر وہ اگلی تاریخ کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ اس بات سے ہم لوگ اچھی طرح سے واقف ہیں۔ شمسی تاریخ میں تبدیلی کا وقت 12 بجے شب میں، اور ہجری تاریخ میں تاریخ کی تبدیلی کا وقت غروب کے وقت ہے۔ غروب سے پہلے آج کی تاریخ ہے اور غروب ہوتے ہی اگلی تاریخ کی شروعات ہو جاتی ہے۔ تو 31 دسمبر اور 1 جنوری کی اسی درمیانی شب کے اندر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، فحاشی، عریانیت اور منکرات کا ارتکاب کیا جاتا ہے، اور مذہب کو، دین کو، دھرم کو بالائے طاق رکھا جاتا ہے، اس کی طرف کوئی نظر اور نگاہ بھی نہیں ڈالتا ہے، تمام پابندیوں کو اپنے پیروں سے رونت دیا جاتا ہے، تمام حدود کو، اخلاقی اور مذہبی تمام حدود کو میرے دوستو پار کر دیا جاتا ہے، اور انہی حدوں کو پار کرنے اور پابندیوں کو توڑنے کا جو نام دیا جاتا ہے وہ نیو ایئر سیلیبریشن کا نام دیا جاتا ہے۔ ہیپی نیو ایئر کے نام سے نئے سال کی آمد مبارک ہو، اور اس مبارک بادی کے اندر جو مرد و زن کا، جو نوجوان نسل کا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ایسے کھلے پن کا اور ایسی عریانیت اور فحاشی کا بازار گرم کیا جاتا ہے کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، انسانی شرافت تار تار ہو کر کے رہ جاتی، انسانیت مر جاتی ہے۔ وہی انسان جسے سرتاج مخلوقات ہونا تھا، وہی اب سی رہا ہے اپنی عظمت کا کفن ساقی۔ کسی کہنے والے نے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اسی طرح کے اوقات پر یہ بات کہی ہوگی کہ انسان کو کس شرافت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس کا مذہب اس سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اس کا سماج اس سے کیا تقاضا کرتا ہے، اس کی انسانیت اس سے کیا اپیل کرتی ہے، اور اس کا ضمیر اگر مردہ نہیں ہے تو آخر اس کی پکار اور اس کی آواز کیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہر شخص یہ بات اچھی طرح سے سمجھتا ہے کہ انسانیت ایسے موقعوں کے اوپر تار تار ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنا بلند و بالا بنایا تھا، شرافت کا پتلا بنایا تھا، اسے تو شرافت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن رسوائی کی، ذلالت کی اور اپنے گھٹیا پن کی وہ آخری حدوں کو پار کر جاتا ہے۔ جانور بھی ایسے موقعوں کے اوپر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں شاید شرمندہ ہو جاتا ہوگا۔ جانوروں میں بھی اس طرح کی انارکی، اس طرح کی فحاشی، اس طرح کی میرے دوستوں
باتیں کبھی سامنے ہم وجود میں نہیں دیکھ پاتے ہیں. ایسی فحاشی کا مظاہرہ ہوتا ہے. سن 1600 میں شاید پہلی بار اسکاٹ لینڈ ایک چھوٹا سا ملک ہے، وہاں پر میرے دوستو جشن سال نو کے عنوان پر نئے سال کی تفریح اور نئے سال کی مبارکبادی کے عنوان سے یہ منایا جانا شروع کیا گیا. جبکہ آپ یہ دیکھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب یہ عیسوی سال، وہ آپس میں ہی اس کے اندر اختلاف رکھتے ہیں. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرف منسوب ہے، اور بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، جس وقت حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے زندہ آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا تھا، اس وقت سے سن عیسوی کا آغاز ہوا ہے. اگر ولادت سے مانتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے محققین اس بات پر مصر ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تو 25 دسمبر کو ہوئی ہے، اور یہ تقریب سال نو جو منائی جاتی ہے وہ اس کے ایک ہفتے کے بعد منائی جاتی ہے. 31 دسمبر کی آخر درمیانی شب کے اندر 1 جنوری اور 31 دسمبر کے بیچ کی رات میں یہ تقریب منائی جاتی ہے. تو یہ میل نہیں کھاتا ہے، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ایک تاریخ ہے جو منسوب ہے، جسے ہم بھی عیسوی کے نام سے جانتے ہیں، اور ہماری اپنی ایک تاریخ ہے جس کے بارے میں میرے دوستو باتیں ہوتی رہتی ہیں. ہجرت کے واقعے کی طرف اسے منسوب کیا گیا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر یہ قرار طے پایا کہ ہجرت کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہمارے سن کا آغاز ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہر زندہ قوم اپنی ایک تاریخ رکھتی ہے، اپنا ایک سال رکھتی ہے، اپنا ایک ماہ رکھتی ہے. ہر زندہ قوم کے لیے تاریخ کی ضرورت پڑتی ہے. ہم بھی اپنی تاریخ کی ترتیب دیں گے تو ہجرت کے عنوان سے ترتیب دیں گے، اس لیے کہ ہجرت ہی کے بعد اسلام کو دنیا کے اندر فروغ ملا تھا، اور اسلام کو دنیا کے اندر پنپنے کا اللہ تبارک و تعالی نے موقع فراہم کیا تھا. مدینۃ المنورہ میں خیمہ زن اور فروکش ہونے کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیغامات بھیجے، لوگوں کے پاس جماعتیں بھیجی، وفود بھیجے، اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی. اسلام کی تبلیغ کا وہاں سے باضابطہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا، اور اس آغاز کو اللہ نے اتنا پروان چڑھایا، اتنا پروان چڑھایا کہ پورے خلیج کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی کرنوں کو اور اس روشن تاریخ کو اللہ نے میرے دوستو جگہ عنایت فرمائی. لوگوں کے دلوں کو بدلا گیا یہاں سے. لیکن آپ بتائیے، کیا ہم کو اس بات کی اجازت ہے کہ جب ہمارا ہجری سال نیا شروع ہو تو ہمیں اس موقع پر کوئی تقریب منعقد کرنی چاہیے؟ ارے ہم تو فخر موجودات پیغمبر آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے موقع پر بھی کسی تقریب کو منعقد کرنے کے قائل نہیں ہیں، جبکہ جب سے انسانیت اس دنیا کے اندر آباد ہے، اتنا بڑا تاریخی آدمی اس دنیا کے اندر برپا نہیں ہوا، پیدا نہیں ہوا، جو انقلاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بابرکات سے اس دنیا کے اندر دیکھا گیا. جماعتوں نے مل کر کے بھی
وہ تاریخ مرتب نہیں کی، ایسا انقلاب برپا کرنے کا کسی نے سوچا بھی نہیں۔ آپ کی آمد سے بڑا تاریخی واقعہ کیا ہو سکتا تھا اس دنیا کے اندر؟ لیکن مذہب اسلام کے ماننے والوں نے ہر زمانے میں اپنے پیغمبر کی پیروی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اسوہ کے اتباع کو ہی میرے دوستو اپنے نواجذ سے پکڑ کر کے رکھا ہے، اور کسی قسم کی نئی رسم کو، بدعت کو، کسی خرافات کو جگہ نہیں دی ہے۔ جشن عید میلاد النبی منانے کو منع کیا گیا، اس لیے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ایک عمر عطا کی اور انہوں نے دنیائے انسانیت کے بیچ میں رہ کر کے وہ عمر گزاری ہے، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا برتھ ڈے نہیں منایا ہے۔ آپ نے اپنی پیدائش کے دن پر کسی قسم کی تقریب منعقد نہیں کی۔ وہ دن آتا تھا، چلا جاتا تھا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، اور پھر آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ آیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عرصے تک زمام اقتدار سنبھالی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور آیا۔ سیدنا عثمان غنی دور خلافت ان کے ہاتھ میں آیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بعد کے صحابہ کرام نے بھی میرے دوستو، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، نہ کہیں سن کے لیے کوئی تقریب منائی گئی، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے عنوان پر کوئی تقریب منائی گئی، نہ آپ کو جس زمانے میں نبوت کے منصب پر سرفراز کیا گیا اس عنوان سے کوئی تقریب منائی گئی، نہ آپ کی ہجرت پر کوئی تقریب منائی گئی۔ اس طرح کی تقریبات میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سچ بات تو یہ ہے کہ نیک مقصد کے تحت اس طرح کی باتیں، نیک جذبے کے تحت، نیک نیتی کے ساتھ آغاز کیا جاتا ہے، شروعات کی جاتی ہے، لیکن یہ شروعات ایسا جڑ پکڑتی ہے سماج اور معاشرے کے اندر، اور ایسا اثر اور نفوذ ہوتا ہے اس کا پوری سوسائٹی کے درمیان کہ وہ آہستہ آہستہ نیک جذبے سے شروع کیا جانے والا ایک عمل جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ مذہب کا جزء لا ينفک بن کر کے رہ جاتی ہے، اور پھر سماج اس کا ایسا عاشق ہو جاتا ہے، ایسا رسیہ بن جاتا ہے کہ بغیر اس رسم کی ادائیگی کے وہ سمجھتا ہے کہ میں پختہ مسلمان ہی نہیں ہوں، میرا تو ایمان ہی خطرے میں پڑ جائے گا اگر میں جشن عید میلاد النبی کے اندر شرکت نہیں کروں گا، اس میں اپنا پیسہ نہیں لگاؤں گا، اس میں اپنا وقت نہیں لگاؤں گا۔ نماز چھوٹ رہی ہے، رنگ رلیاں منائی جا رہی ہیں، خرافات اور رسم و رواج جڑ پکڑ رہی ہے۔ میرے دوستو، ایک کام شروع کیا جاتا ہے نیک مقصد کے تحت، نیک جذبے کے ساتھ، لیکن وہ آہستہ آہستہ دین کا جزء لا ينفک بن جاتا ہے۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ بدعتوں سے رکو، رسم و رواج کو پروان چڑھانے سے باز آؤ۔ آج تم انہیں سمجھتے ہو کہ یہ رسم ہے، آج تم انہیں کہتے ہو کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، لیکن آئندہ سوسائٹی اور سماج اسے اپنے دل کے اندر بسا لے گا، اور پھر اس کو مذہب اسلام کا ایک جز اور حصہ بنا کر کے رکھ دے گا۔ پھر اس وقت تمہیں مذہب کے اندر سے اسے خارج کرنا بڑا مشکل کام ہو جائے گا۔ جشن عید میلاد النبی کے نام پر جو رسمیں وجود میں آئی ہیں، ان کے ختم کرنے کے لیے وہ لوگ بھی کوشاں ہیں جنہوں نے اس کا آغاز کرنے میں اپنا تعاون دیا تھا، لیکن آج ان رسموں کو توڑنا یہ کوئی کھیل تماشا نہیں رہ گیا ہے۔ آج ناکوں چنے چبانے پڑتے ہیں، اس کے باوجود بھی بینڈ بجتے ہیں تو بجتے ہیں، اور میرے دوستوں لوگ تھرکتے ہیں تو تھرکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں آج ہمارے سماج کا حصہ بن چکی ہیں۔
تو مذہب اسلام تو اپنا سن ہجری اس کو بھی منانے کا قائل نہیں ہے، نہ حضور نے اپنے زمانے میں منایا اور نہ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے جانثار خلفاء نے، صحابہ کرام نے اس کی جانب کوئی ادنا سی توجہ کی، اس لیے کہ ادنا سی توجہ وہ مذہب کا حصہ بن جاتا اور یہ رسم پائیدار ہو جاتی اور پھر اس کو اکھاڑنا مشکل ہو جاتا۔ رسوم و رواج کو مذہب اسلام کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے، تو پھر کیسے وہ مذہب آپ کو عیسوی سن کے آغاز پر، جو آج کی رات میں میرے دوستو 12 بجے شب کے بعد سے فحاشی کے ساتھ، اوریانیت کے ساتھ، انارکی کے ساتھ، مرد و زن کے اختلاط کے ساتھ، تمام مذہبی اور اخلاقی پامالیوں کے ساتھ اور تمام حدود و قیود کو اور پابندیوں کو پیروں تلے روت کر کے میرے دوستو منایا جائے گا، جس سے انسانیت شرم سے جھک جاتی ہے۔ ایسے موقعوں پر وہ کیوں نہیں اپنے نونہالوں کو باخبر کرے گا کہ اللہ کے لیے ایسی باتیں کرنے سے ڈرو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ذرا خوف کھاؤ، ذرا اس بات کو یاد کرو اور اپنے پیغمبر کی نصیحت کو نواجس سے پکڑو، اپنے دل کے اندر اسے جگہ دینے کی کوشش کرو، اس لیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی سے دنیا کے اندر بھی امن و امان، دنیا کے اندر بھی انسانی اقدار کا تحفظ کیا جا سکتا ہے اور آخرت کے اندر بھی نجات کا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات ہی ہیں۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ۔ جب تمہارے قلوب سے اپنے مذہب کی اہمیت نکل جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی ہدایات، آپ کی سنت، آپ کا اسوہ، آپ کی سیرت تمہارے دلوں کے اندر سے اس کی افادیت، اس کی اہمیت اور ان کی خصوصیات باہر نکل جائیں گی، تو تم ایسے لوگوں کی تقلید کرنے پر آمادہ ہو جاؤ گے، مسابقت کرو گے، آگے بڑھو گے، سواریوں پر سوار ہو کر کے جاؤ گے جو کیا تھے تم سے پہلے جا چکے، جنہوں نے انسانیت کو تار کر کے رکھ دیا تھا۔ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ یہ کون پہلے کے لوگ ہیں؟ یہ یہود ہیں، یہ نصارہ ہیں، جنہوں نے اپنے پیغمبر کی تعلیمات کے اندر تحریف کر دی، اپنی منچاہی شریعت بنا لی، اپنے مفاد سے ٹکراتی ہوئی چیزوں کو روک کر کے رکھ دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، صرف اپنے مفاد کے پیش نظر جو تعلیمات تھی ان تعلیمات کو رواج دیا، اور جو اپنے غرض اور مفاد سے ٹکراتی تھی انہیں مذہب سے نکال کر کے کھرچ کر کے پھینک دیا۔ ایسے لوگوں کے طریقوں کی تم تقلید کرنا شروع کر دو گے، اور کیسے کرو گے؟ بالشت ببالشت کرو گے، قدم بقدم کرو گے، شانہ بشانہ رہ کر کے ان کا ساتھ دو گے، قدم سے قدم ملا کر کے ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، ان کے ساتھ چلو گے، ان کے ہمنوا بن کر کے زندگی گزارو گے۔ میرے دوستو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعبیر کے کیا کہنے، آج ہو نہیں رہا ہے۔ ہم شانہ بشانہ ہیں یہود و نصارہ کے، اپنی تہذیب کو مٹانے کے لیے اور ان کی تہذیب اور کلچر کو فروغ دینے کے لیے ہم نے تو انہی کا لباس زیب تن کر لیا، انہی کا چہرہ مہرہ بنا لیا، انہی جیسی تقریبات اپنی شادیوں کے اندر منعقد کرتے ہیں، اور جانوروں کی طرح سے کھانا کھانے اور کھلانے کے لیے میرے دوستو آج کتنی دوڑ بھاگ کی جاتی ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ صحابی لقمہ گر گیا، اٹھا کر کے زمین سے اور دسترخوان سے اسے صاف کر کے اپنا نوالا بنا کر کے یہ کہتا ہے کہ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء۔ جب ان کو کہا گیا کہ یہ شریف لوگ ہیں
اور شریفوں کے بیچ میں آپ بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں، یہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کے صاف کیا جائے اور اسے اپنا نوالا بنایا جائے۔ اس وقت یہ جواب دیا تھا کہ کیا میں اپنے محبوب کی سنت کو ان احمقوں اور ان جانوروں کی وجہ سے چھوڑ دوں گا؟ بالکل یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ دیکھیے شادیاں ہو رہی ہیں، کھانا کس طرح سے کھایا اور کھلایا جا رہا ہے، ٹیبل لگ گیا ہے، کھڑے کھڑے اپنے ہاتھ سے میرے دوستوں لوگ نکال رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ایک گھڑ دوڑ مچی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلامی اقدار کا تحفظ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، من تشبہ بقوم، یہ کہا کہ فرمایا حتی لو ان احدهم دخل جحر ذب لدخلتموه، اس طرح سے غیروں کی تہذیب کے دل دادا بن جاؤ گے، عاشق بن جاؤ گے، اس طرح سے غیروں کے رسوم و رواج اور ان کی خرافات تم کو پسند آئیں گی اور تمہارے دل میں جگہ پکڑ لیں گی کہ اگر ان میں کا کوئی آدمی کسی گوہ کے سوراخ میں گھسا ہوگا تو تم بھی اس گوہ کے سوراخ میں گھسنے کے لیے زبردستی محنت اور کوشش کرو گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ گوہ کے سوراخ میں گھسنے سے کیوں تشبیہ دی؟ ارے گوہ کا سوراخ بہت پتلا ہوتا ہے، اس میں انسان کی باڈی آسانی کے ساتھ نہیں سما سکتی ہے۔ یہ انتہائی تقلید کی بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ ان کی غلط سلط باتوں کا آپ کے دل میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ غلط کام بھی آپ کو اچھا لگنے لگے گا اور وہ سوراخ میں بھی اگر گھسنے کو پسند کریں گے تو تم ان سے پہلے جا کر کے اس سوراخ میں گھسنے کی کوشش کرو گے۔ یہ انتہا درجے کی تقلید ہے کہ جہاں کوئی فائدہ نہیں ہے، جہاں بظاہر گھسنا آسان اور ممکن بھی نہیں ہے، وہاں پر بھی صرف تقلید کرتے ہوئے عیسائیوں کی اور یہودیوں کی وہ کام کرنے کی تم کوشش کرو گے۔ تو سن لو، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے ساتھ دنیا کے اندر تہذیب کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں، کلچر کے معاملے میں، سماجی کام کے معاملے میں، خاص طور سے دین کے معاملے میں تشبہ اختیار کرے گا، مشابہت پکڑے گا، اس کے جیسا بننے کی کوشش کرے گا اور اپنے دل سے کوشش کرے گا، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسے اسی زمرے میں چھانٹ کر کے رکھ دیں گے کہ چلو انہی کے ساتھ، تمہارا بھی حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ مال بہت پسند ہے، قارون کے ساتھ چلو، سلطنت اور جاہ بہت پسند ہے، فرعون کے ساتھ چلو، اقتدار بہت پسند ہے، حامان کے ساتھ چلو، اور یہود و نصارہ کی تہذیب بہت پسند ہے تو ان کی جماعت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تمہارا بھی حشر انہی کے ساتھ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سال 9 کے اس موقع پر ہم بالکل غلط نہیں کہتے، حضرت عیسیٰ کل بھی ہمارے لیے محترم تھے، آج بھی ہمارے لیے محترم ہیں، اور آئندہ قیامت تک ملت اسلامیہ کا ہر فرد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا احترام کرنے کا مکلف بنایا گیا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ کے خلاف ہم نے ادنا سی میرے دوستوں ان کی شان میں گستاخی کی تو ہمارا ایمان میرے دوستوں خطرے میں پڑ جائے گا۔ ہم نے تو ایمان قبول کیا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہم نے تو اللہ کی تمام کتابوں پر، اللہ کے ملائکہ پر، اللہ کے تمام رسولوں اور پیغمبروں پر ایمان قبول کیا ہے، ہم تو ان کو سچا جانتے ہیں۔ ہم ان بد تہذیبوں کے ساتھ میرے دوستو اپنی تہذیب کو گڈمڈ نہ کریں، اپنی شناخت کو بنا کر کے رکھیں۔ اپنی ایک پہچان ہے، اپنی ایک شناخت ہے، اپنا ایک امتیاز ہے، خاص طور سے عبادات کے موقعوں پر وہ عبادت سمجھ کر کے اس تقریب کو پروان چڑھاتے ہیں۔ اگر ہم اس کے اندر شرکت کریں گے میرے دوستو کسی بھی طرح سے ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے، اور اس میں انسانی
حقدار تو پامال ہوتے ہی ہیں، مذہب کا بھی بٹا لگ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیغمبر آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا سچا پیروکار بنائے اور اپنی مذہبی شناخت کے ساتھ ایمان کامل اور اسلامی جذبے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب